ونس اگین جی السلام علیکم. رمضان خوشیوں کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن عید سے پہلے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں جس میں شاپنگ جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کرنی تو پڑتی ہے. عید کے نئے کپڑے بھی آنے چاہیے، تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو اس عید پہ کپڑے خریدنے ہی نہ پڑے، ہم آپ کو دے دیں کپڑے اور ہماری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہو جائے. دین آف کورس یہ بھی پاسبل ہے کہ بہت ہینڈسم قسم کی کیش اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ دیں گے. عیدیاں ڈیفینیٹلی دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی عیدی بانٹ سکیں تو آئی تھنک دیٹ ول بی آسم. اچھا قاضی صاحب، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھی ہوگی، آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی، بلکہ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی شیر صاحب. بچپن میں ہم نے طائف کا واقعہ پڑھا. جی ہاں، سرکار تشریف لے گئے اور جب آپ کو سنگ باری کی گئی، آپ کو لہولہان کر دیا گیا اور آواز آئی کہ اگر آپ چاہیں تو میں انہیں فنا کر دوں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ فرمائے تم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ سب تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں جانتے، بس میں ان کی ہدایت. اللہم اہد لی قومی انہم لا یعلمون، یہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اور جس وقت حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے نا تو زمین و آسمان کانپ رہے تھے. اس سے پہلے جس نبی نے ایسی مشکل میں دعا مانگی ہے وہ دعائے ضرر مانگی ہے، قوم کی تباہی مانگی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سرکار جس عظیمت میں شکار ہیں اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرشتے پہاڑوں پہ آ چکے تھے تو سرکار نے فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کہ مجھے پہچانتے نہیں، جانتے نہیں. اب یہ واقعہ میرے ذہن میں نقش رہ گیا. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، آپ آزاد ہیں سوچنے میں بھی اور بولنے میں. کم علمی ہے اس لیے میں معذرت چاہوں گا. لیکن بچپن میں ان اقدار کے ساتھ بڑا ہوا. جی ہاں، یہ قدریں تھیں میری کہ معافی جو ہے وہ کسی بھی چیز سے بدرجہ بہتر ہے. ہمیشہ اصلاح کی دعا مانگتے رہو، ہدایت کی دعا مانگتے رہو، یہ ساری باتیں تھیں. ان دنوں میں نے جو حال دیکھا ہے وہ یہ دیکھا. آپ اگر کال لینا چاہتے ہیں لے لیجیے. نہیں میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوں. اچھا نہیں کوئی بات نہیں، لائیو شو جلدی میں بند بھی نہیں ہوتا. مجھے اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو دیکھیں یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، بغیر کسی وائر کے ساری دنیا میں ہم بات کرتے ہیں. میں ابھی اپنے مدینہ شریف میں کسی دوست کو فون کروں، سلام کروں، کتنی دیر میں سلام پہنچے گا. اچھا اب آپ یہ بتائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے تو نبی کتنی جلدی جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ بڑے اچھے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ہوا کیا ہے، میں جو سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اسی کے متعلق ہے. دیکھیے ہم مغرب پہ تنقید کرتے ہیں. میں نہیں کرتا ہوں، مغرب اللہ کا ہے. جی بالکل، ہم سے مراد یہ تمام کے تمام لوگ ہم تنقید کرتے ہیں، بے جھجک تنقید کرتے ہیں. مطلب ایسی تنقید کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو جا کے فنا کر دیں. مغرب میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مائک دیا ہوا ہے یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ٹیلی فون موبائل دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ٹیکنالوجی ہے. اسی میں ہم اپنی نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، اسی میں قوالیاں بھی ہوتی ہیں. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب مساجد میں بیٹھ کے یہ دعائیں مانگی جائیں کہ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو فنا کر دے، تو یہ میرے مذہب کا صحیح رخ جو ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ دعا اگر مانگنی چاہیے تو یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بھلائی کر اور ہمیں بھی ہدایت دے. تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرما. اب میں عرض کروں کہ رب المشرق المغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ نے فرمایا مشرق مغرب کا رب تو میں ہوں، تو مجھے اپنا وکیل بناؤ. وہ وکیلوں کو مقدمہ ہارتا نہیں ہے، تو اللہ کو ہمیں اپنا سہارا بننا چاہیے. ہم مشرق و مغرب کی تمیز نہیں کرتے، ہم انگریز اور غیر انگریز کی تمیز دیں. لیکن ایک تمیز حق و باطل کی تو ہر جگہ رہے گی نا. اگر کفر مغرب میں ہے، اسلام دشمن مغرب میں ہے تو وہ غلط ہیں. وہ مشرق انتہائی مشرق میں کمیونسٹ ہیں اور مسلمان قتل عام کر رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں اگر کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہا ہے تو اصل تفریق حق و باطل کی ہے. معاشرے میں جو ہے مسلم اور غیر مسلم معاشرے کی ایک تقسیم ہے، مشرق و مغرب کی نہیں. اب یہ بات جو لگتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں یہود و نصارہ کو اور فلاں کسی کے خلاف، اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں سب پہلے ساری انسانیت کی کرتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن جنہوں نے آپ کے بچوں کو اغوا کیا ہو اور جنہوں نے آپ کے گھر والوں کو قتل کیا ہو، جو آپ کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی پناہ مانگیں گے نا. نہیں اللہ کی پناہ ضرور مانگے، میں نے تو اس سے انکار ہی نہیں کیا. میں تو خود کہتا ہوں اللہ کی پناہ مانگے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ہدایت مانگے نا. ہم دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ہم سے مطلب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آزمائشیں کسی نے نہیں سہی. کڑی سے کڑی آزمائش. بالکل.
جس جگہ رہے جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، بے شک اس سے پہلے آپ کو صادق و امین کہتے ہیں. بے شک پھر جب آپ واپس آتے ہیں فتح مکہ ہو جاتی ہے، جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. بے شک اس کے بعد سازشیں رکتی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، بے شک حتیٰ کہ امام حسین کی شہادت کا وقت آ جاتا ہے. بے شک. ہم تو اس نبی کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے. اور آپ نے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو غیر مسلم بھی ہیں یہ ہیں حضور ہی کی امت میں. امت کی دو قسمیں، ایک امت اجابت ہے جس نے قبول کر لیا ہے حضور کو، اور ایک ابھی وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا. ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں، ایک ٹیلی فون کال ہے بشرا کی، پتہ نہیں آہستہ آہستہ اس پہ پورے پروگرام کے دوران بات ہوگی، ہو سکتا ہے ہم کچھ چینج کرنے میں کامیاب ہو سکیں. السلام علیکم بشرا. گڈ گڈ، آپ کیسی ہیں؟ میں رمضان کی بہت بہت مبارک ہو سب کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو رمضان کی. آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے؟ جی شو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بشرا آپ کو مجھے آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا بشرا آپ کو ہمارا شو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت زبردست، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے؟ کوئی ڈائٹ کے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں کہ رمضان میں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کتنی دیر کے بعد کھانا کھانا چاہیے افطار کے؟ بھائی مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہی آپ کی بات کی. اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں آپ کو ایک گفٹ باسکٹ دینے جا رہا ہوں. ایک سرپرائز گفٹ باسکٹ ہے جو آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گی. پلیز ان سے ان کا نمبر لے لیجیے گا، دین وی گونا سینڈ ہر دی پرائز ایز ویل. اچھا جی ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا، بریک کے بعد واپس یہیں سے آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، انفیکٹ آپ سے آئیں گے واپس. کیا کیا جائے؟ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یا کچھ اور؟ من کن تو مولا. من کن تو مولا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.